کیوں شوق نہیں ہے؟ ایسا مریل کمزور جانور خرید کے لائیں گے، بیٹے کی شادی ہوگی تو اچھا جانور تلاش کریں گے چربی والا، اور قربانی کرنی ہوگی تو بھائی وہ تو خون بہانا ہے، تو جانور لے کے کاٹ دو. اس سے اندازہ کر لو پہلے قربانی تھی اپنی اولاد کو پال کر اللہ کے لیے ذبح کرو. ہم گئے حج میں، وہاں ماشاءاللہ ہوتے ہی ہیں متعلقین. ایک صاحب آئے، کہنے لگے دل چاہتا ہے کہ سارے آپ کی جماعت کی قربانی کا انتظام میں کروں. ساتھی کہنے لگے کہ بھئی یہ ایک صاحب خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. کیا خدمت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ آپ حضرات کی جو مزاحمتی جماعت آئی ہے ان کی قربانی کا انتظام ہم کریں. میں نے کہا تم وہی کہہ دیتے نا، حج بدل کرا لیتے. انتہائی نکمے پن کی بات ہے. پہلے تو تم یہ سوچو کہ اپنی اولاد کو پال کر ذبح کرتے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دے کر مینڈا دے دیا کہ نہیں، تم نے حکم پورا کر دیا ہے، اب مینڈے کو ذبح کرو. مینڈا آیا، پھر یہ ہوا کہ بھئی جانور کو پال کر ذبح کیا کرو. چنانچہ جہاں جہاں بھی لوگ بستے تھے وہ جانور کو پالتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اور پھر اس کو بقرہ عید پر ذبح کرتے تھے. اور جنہیں حج کرنا ہوتا تھا وہ جانور کو اپنے ساتھ ہٹا کر لاتے تھے. اتنا اونچا مقام تھا اس جانور کا، ہدی ہٹا کر لاتے. مشرکین بھی ہدی کے جانور کا اکرام کرتے تھے. مشرکین کون؟ مشرکین جو ڈاکو ہوتے تھے. مشرک ڈاکو بھی اگر دیکھ لیتا کہ قلادہ پڑا ہوا ہے گلے میں تو وہ قربانی کے جانور کو ہاتھ میں لگا سکتے تھے اکرام میں. وہاں حج پر جاتے تو اپنے ساتھ جانور لے جا کر ذبح کر. میں نے سنا ہے اس صاحب کو جو آئے تھے کہ جی آپ کی طرف قربانی ہم کر دیں. میں کہا یہ سنو تو پتہ چلے گا کہ یہ کام کس کے کرنے کا ہے. ہدی اگا کر لے جایا جاتا تھا، وہاں جا کے ذبح ہوتا تھا. وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ختم. اب اجازت نے کہاں بکرا لے کے جاؤ گے ساتھ، وہ بھی ختم ہوا. پھر یہ ہوا کہ بھئی وہاں جا کر خود مجزرے میں جاؤ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مذبح میں جاؤ، جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں جاؤ، خود خریدو، خود ذبح کرو. پھر یہ معمول رہا مینا کا کہ لوگ جاتے تھے جانور خود خریدتے تھے، خود ذبح کرتے تھے. 69 یا 70 کے حج میں یاد ہے ہمارا 69 یا 70 کا حج تھا. قاری رشید رحمۃ اللہ علیہ وہ گائے خریدی، ذبح کیا اس کو. قاری رشید خرجی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے ہمارے ساتھ حج میں. پھر سارا نظام ختم. اب بینک میں جاؤ، پیسے ڈال دو اور تمہاری جیسے قربانی کرا دیں گے. اب پیسے لے کے جاتے ہیں اور قربانی کروا دی، ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. ہوئی نہیں ہوئی، کب ہوئی، کہاں گئی، کیا ہوا، کچھ پتہ نہیں. ہمیں نے کہا بھائی وہ آخری قسم رہ گئی تھی بگڑی ہوئی کہ پیسے دے کے جانور خرید کے ذبح کروا لو، اسے تم ختم کر دو. ہدیہ دینے والے کہ لائیے آپ کی قربانی ہم کر دیں. میں نے کہا آپ میری سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ میری طرف سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا؟ میں نے کہا آپ میری طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو میری طرف سے قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے بھائی پوچھ لو، جو قبول کرنا چاہے کر لے. میں نے کہا جو قبول کرنا ہو یہاں سے واپس چلا جائے، ہماری جماعت میں نکل جائے باہر.
جسے پیسے قبول کرنے ہو نا قربانی کے لیے تو ہماری جماعت سے باہر نکل جائے، ہمارے ساتھ نہیں چلے. یہ تھی بات، کیا بات تھی، اللہ اکبر. مولانا الیاس صاحب نے چھوٹا سا بچہ بکری کا منگوایا. مولانا الیاس صاحب نے چھوٹا سا بکری کا بچہ منگوایا. مولانا صاحب چھوٹے سے تھے، ان کے لیے چلو یوسف اسے پالو. خیر بہت شوق اس کا. مولانا صاحب کھیلنے جاتے تھے، اس کو ساتھ لے کے جاتے. گھر میں مٹھائی آتی، پھل آتے، اس کا حصہ لگتا گھر کے افراد کی طرح. اس طرح اس کو پالی، اس کا حصہ لگتا تھا گھر کے افراد کی طرح. ایک چارپائی تھی اس کی، ایک چارپائی، وہ اس پر وہ آرام کرتا تھا. اور سارے گھر والوں کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. خوب کھا لے، کہیں منہ مار لے، جو چاہے کرے. خوب 1 سال 2 سال میں 3 سال میں خوب موٹا ہو گیا. جب بہت بھاری بھرکم موٹا ہو گیا، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ یوسف اب اس کو ذبح کر، بقرہ عید آ گئی. اوہو، ابھی اور خرید کے ذبح کر دیں گے، قربانی نہیں ہے، خرید کے ذبح کرنا نہیں، اس کو ذبح کرو، یہ ہے قربانی. سارے گھر کی عورتیں رویں، سارے گھر کے بچے رویں کہ اسے ذبح نہ کراؤ، اسے ذبح نہ کراؤ. سمجھ سکنا کہ نہیں، قربانی کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے. چنانچہ حج کا حکم وہ ہو گیا ذبح. اب کہاں قربانی رہ گئی؟ یہ سمجھتے ہیں فقیروں کا حق ہے صدقہ فطر، اسے دینا پڑے گا، یا غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اس میں کیا مزہ